السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو جہاں افضل المخلوقات بنا کر، اشرف المخلوقات بنا کر اس کی ایک ذمہ داری بتائی کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرے، وہیں پر اس کے کندھوں پر ایک اور ذمہ داری بھی رکھی کہ وہ انسانیت کی خدمت بھی کرے۔ کوئی بھی آدمی صرف عبادت کر کے رب کو پا نہیں سکتا، صرف عبادت کر کے جنت میں پہنچ نہیں سکتا جب تک وہ خدمت خلق کو بھی عبادت نہیں سمجھتا۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ کسی مسجد کے احاطے میں ایسا گھر ہو جہاں یتیم بچے رہتے ہوں، بیوہ عورت رہتی ہو، ان کے کھانے پینے کا کوئی نظم نہ ہو، کئی رات وہ فاقوں سے سو جاتے ہوں، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، اور ایسے راستے سے ایک آدمی 5 وقتہ نماز ادا کرنے مسجد کو جاتا ہے، اس کا حال تک دریافت نہیں کرتا اس گھر میں رہنے والوں کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کو لازم کہا، وہیں اپنے بندوں سے محبت اور خدمت کو بھی بہت اہمیت دی ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انسانیت سے محبت اور الفت کے ایسے درس ہمیں دیے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی بات انسانیت کا درس سمجھنا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں، کچھ نہیں ان کے پاس، رات بھر چکی پیستے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے اور کہا، بلال تم سو جاؤ، آج رات تمہاری مزدوری میں کر لیتا ہوں۔ تو کیا کہا تھا حضرت بلال نے؟ ایمان نہیں لائے تھے۔ کہا کہ تم پہلے آدمی ہو جنہوں نے غلاموں، کمزوروں، بےکسوں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہو۔ اور ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، ایک بوڑھا آدمی بیچارہ مشکیزہ لے کر کے جا رہا تھا، راستے میں گر گیا، زخمی ہو گیا، سر پہ چوٹ آئی، پیر پہ چوٹ آئی۔ آقا علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کے اس کا حال دریافت کیا اور کہا کہ چچا تم اتنی عمر میں اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ تو اس بندے نے جو جواب دیا، کہا کہ میرا مالک بہت بے درد ہے، میں سورج ڈوبنے سے پہلے اس کے باغ میں اس پانی کو نہ پہنچا دوں تو وہ مجھے رات گھر جانے نہیں دے گا، اپنے بیوی بچوں سے ملنے نہیں دے گا، مجھے رات ایک استبل میں گزارنی پڑے گی جہاں جانور بندھے ہوئے ہوں گے، میں اس سے بچنے کے لیے یہ محنت کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں آپ کا مشکیزہ لے چلتا ہوں۔ باغ لے گئے، وہاں جا کر کے مشکیزہ رکھا اور ان چچا سے کہا، آپ پریشان مت ہوئیے، کل بھی میرا انتظار کریے، میں آ جاؤں گا آپ کی خدمت کے لیے۔ یہ درس دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں، جہاں تعلیم دی، عبادت کے لیے بتایا، سنتوں پر عمل کرنا سکھایا، وہیں اخلاق کی بھی تعلیم دی، انسانیت کی محبت کی بھی تعلیم دی، ہمدردی کی بھی تعلیم دی۔ کیوں آج ہمیں اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ ہم کسی غریب کے لیے تڑپیں، اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو؟ کیوں ہم کسی فقیر کو دیکھ کر کے ہمارے دل میں درد پیدا نہیں ہوتا؟ کیوں ہمارے جسم پہ رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے؟ کتنے بچے، کتنی بچیاں ایسی ہیں جو غربت کے مارے اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، پیسوں کا انتظام نہیں ہوتا، جوانیاں ان کی باپ کے گھر پہ گزر رہی ہیں، بوڑھی ہونے پہ ہیں، لیکن پیسوں کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس وجہ سے شادیاں نہیں ہو پاتی۔ کتنے فقیر ایسے ہیں روڈ پہ جو بھوکے سو جاتے ہیں، جن کے پیٹ خالی رہ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس کو ضروری سمجھا؟ ہم نے صرف عمروں کو ضروری سمجھا، ہم نے صرف حج کو ضروری سمجھا، حج پہ حج کر لیے، عمرے پہ عمرے کر لیے، مگر انسانیت کی خدمت کے لیے کبھی آگے نہیں آئے۔ میرے دوستو، ایسی دنیا، ایسے مال، ایسی دولت سے کیا فائدہ، اور اس سے محبت کر کے کیا فائدہ جو ہمارے مرتے ہی کسی اور کی امانت بن جائے گا۔ آئیے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج بنائیں، انسانیت کے لیے اس کو خرچ کریں۔ اسی کے لیے، اسی جذبے کے ساتھ ہم نے
ہیومینٹی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی. میں بھی اس کا خادم ہوں. حافظ شکیل صاحب بانسوڑے کے جو بہت متحرک نوجوان حافظ ہیں، اللہ نے ان کے دل میں ایک تڑپ رکھی ہے، انسانیت کی خدمت کا ایک جذبہ رکھا ہے. وہ کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ ایک نوجوانوں کی جماعت ہے جن کو میں سلام کرتا ہوں. وہ مستقل اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. 3 سال کا عرصہ ہو چکا. کئی لڑکیوں کی شادیوں میں انہوں نے امداد کی، کئی غریبوں کی مدد کی، کئی یتیموں کی مدد کی، کئی بیواؤں کی مدد کی. بہت بڑا انہوں نے جو ہے قدم اٹھایا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ان کے قدموں کو مضبوط کریں، ان کے بازوؤں کو مضبوط کریں اور ان کے ساتھ جڑیں، اس فاؤنڈیشن کا حصہ بنیں. اور میں ساتھ ہی بانسوڑی کی عوام کو سلام کروں گا کہ وہ حافظ شکیل صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور اس فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنے میں لگی ہوئی ہیں. مستقل 3 سال سے یہ کام کر رہی ہے. الحمدللہ بہت بڑے بڑے کام اس فاؤنڈیشن نے انجام دیے ہیں. دعا ہے اور اپیل بھی ہے آپ تمام احباب سے کہ اس فاؤنڈیشن کا حصہ بنیں اور جڑے رہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی ممبر سازی کریں تاکہ غریب عوام تک آپ کی امداد پہنچ سکے اور خوشی سب کے حصے میں آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو انسانیت کی خدمت کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.